دیکھو تم قرآن اٹھا کر، حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سفر کیا ہے جو تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے۔ اشوماشگماروہا دیو دتم جگت پتی اسیناش دودمن مٹھیشوریہ گننوتہ۔ اٹھاؤ کتاب، استرا یس برواہ جو ودو منتو دیوردش ورشمارتش دیوجھیرتی دیوشمارا اپس پرش۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے کار جیسی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سواری نہیں کیا، آپ نے سفر نہیں کیا؟ آپ نے ہوائی جہاز جیسی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سفاری نہیں کی؟ کہا کہ ان کی رفتار تو کچھ نہیں ہے۔ آج تمہارا ہوائی جہاز 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 900 سے 1200 کلومیٹر دور جا سکتا ہے۔ شتابدی ٹرین میں بیٹھ کر اگر تم بیٹھو گے یہاں مالدہ میں تو تم ہاوڑا پہنچو گے کب؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے، 5 سے 6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی جس سواری پر بیٹھ کر آپ نے سواری کی ہے وہ 5 سے 6 سیکنڈ میں 5 سے 6 سیکنڈ میں لاکھوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے۔ کہا کہ وہ کون سی سواری تھی؟ کہا کہ وہ سواری اٹھاؤ براق کی سواری تھی، اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہاں اس سواری کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اور یہی نہیں، تم تو ہوائی جہاز پر بیٹھ کر، تم راکٹ پر بیٹھ کر صرف چاند پر گئے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، جنت و جہنم، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلی، بیت معمور، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تھوڑی سی اختلاف ہے لیکن الگ۔ لیکن بتاؤ کوئی مائع کا لال آسمان کو ٹچ کر پایا ہے؟ امریکہ سے پوچھو تو امریکہ کہے گا ہم صرف ابھی چاند تک گئے ہیں۔ ایلن مسک سے پوچھو، ایلن مسک کہتا ہم تو چاند پہ بستی بسا رہے ہیں۔ آسمان کو ٹچ کر کے آئے کوئی؟ سب کہے گا کہ ہم تو آسمان کو ٹچ کرنا دور کی بات، آسمان کے قریب تک بھی نہیں جا پائے۔ قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دنیا کے تمام سائنسدانوں کو یہ چیلنج ہے قرآن کریم کی طرف سے کہ قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی وہ ہمارے قرآن میں موجود ہوگا۔ تم آج بات کر رہے ہو وندے بھارت ٹرین کی، 1 گھنٹے میں تو جناب زیادہ سے زیادہ تم 130 کلومیٹر چلتے ہو، اور جس براق پر رسول اللہ بیٹھ کر کے سواری کر کے آئے 1 سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر وہ تیز اس کی رفتار تھی اس براق کی۔ ہندو بھائیوں کی کتاب میں کہی گئی اشوماشگماروہا دیو دتم جگت پتی، اشوماشگماروہا، بجلی کی طرح تیز رفتاری سے دوڑنے والی سواری پر بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کر کے آئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، مکۃ المکرمہ سے، کعبۃ اللہ سے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فلسطین میں بیت المقدس مسجد اقصی، وہاں تک، وہاں سے پھر آگے کا سفر۔ ہے کوئی مائع کا لال، ہے کوئی سائنسداں جو ہمیں یہ بتا دے کہ ہم قیامت تک 7ویں آسمان کو گھوم پھر کر کے آ جائیں گے اور 1 سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کریں گے؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے کر کے آ گئے۔ ہے نا وہ قرآن جو آج بھی نئی چیزوں کو بتاتا ہے۔ ڈھونڈ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ صرف اعتراض کرنے سے، ڈگڈگی بجانے سے اپنے نقلی خداؤں کا کام نہیں چلے گا کہ نہیں قرآن پرانا ہو گیا، رسول اللہ تو پرانے ہو گئے، 1490 سال پہلے ان کا جنم ہوا تھا، اسی لیے آج کی تاریخ میں ان کی زندگی کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجود ہے 2 چیز مسلمانوں، ایمان اور قرآن، یہ 2 چیز، اور پھر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ اور سنت رسولی۔ 2 چیز مضبوطی سے پکڑو، اللہ کا قرآن
اور سنت رسولullah، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر نے قرآن پر ریسرچ کیا، جو چیز آج انہوں نے پیدا کی قرآن کریم میں اب سے 1450 سال پہلے اللہ نے دنیا والوں کے سامنے انٹروڈیوس کر کے پیش کر دیا۔ ایک ڈاکٹر تھا، یہ واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں چونکہ مجھے میری ٹرین بھی ہے بہت جلدی۔ ایک ڈاکٹر تھا تھائی لینڈ کا، اس ڈاکٹر نے اپنے آپ پر بڑا گرو تھا، اس کو بڑا گرو تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نئی میتھڈ ایجاد کر رہا ہوں، نیا طریقہ۔ کہا کس کا؟ کہا کہ آپریشن کا۔ کہا بتائیے طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب آپریشن کرتے ہیں، یہ کینسر کا بڑا سکسیس آپریشن، کامیاب آپریشن۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ اگر کسی کے بدن میں وہ ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو ہم اس جگہ سے اگر ہڈی ہے تو ہڈی کو کاٹ کر نکال کر دوسری ہڈی جوڑتے ہیں، یا ہڈی نہیں گوشت میں کینسر اگر ہو جاتا ہے تو اس گوشت کو ہٹا کر کاٹ کر ہٹا کر پھینک دیتے ہیں، دوسرا گوشت جوڑ دیتے ہیں، اور اسی گوشت میں انجیکشن ہم لگاتے ہیں تاکہ دوائی اثر کرے اور وہ انسان ٹھیک ہو جائے۔ اس ڈاکٹر کا نام میں بھول رہا ہوں، لیکن یہ تھائی لینڈ کا تھا، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے۔ چونکہ بات قرآن کی ہے تو اسی لیے قرآن کے تعلق سے یہ واقعہ بالکل فٹ بیٹھتا۔ تو اس نے کہا کہ اسی لیے میں دنیا کا مہان ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں میں کینسر کا، بلکہ کینسر کے علاج کا میں خدا ہوں۔ اپنے آپ کو یوں بولتا تھا کہ کینسر کے علاج کا میں خدا۔ کسی نے کہا کہ تم خدا نہیں ہو گرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو طریقہ ہے نا تمہارا، یہ اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے بتا دیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو تمہارا طریقہ کیا ہے، گوشت کو کاٹ کر نکالتے ہو، دوسرا گوشت ڈالتے ہو، سل دیتے ہو، دوائی ڈالتے ہو نا، یہ طریقہ تو بہت پرانا ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ قرآن کریم کے الفاظ ہے ان الذين كفروا بآياتنا، بے شک جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، سوف نصلیہم، عن قریب ہم ان کو ڈالیں گے، نصلیہم نارا، کہاں پر؟ آگ میں ڈالیں گے۔ سوف نصلیہم نارا، سوفا ورڈ ہے، جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، یہ گرامر ہے، تو قریب کا معنی دیتا ہے، قریب کا، یقین کا۔ سوف نصلیہم نارا، جب کوئی ہماری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب آگ میں ڈالیں گے تو آگ کی تپش کی وجہ سے اس کی کھال جل جائے گی، اس کی اس کے گوشت بھی جل جائیں گے، لیکن اس کو اٹھا کر اس کے کھال کو، اس کے گوشت کو نکالیں گے ہم، اس کے بعد پھر دوسری نئی کھال، دوسری گوشت ڈالیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ اس کو درد ہو، جب اس کو عذاب دیا جائے، تاکہ اس کو درد ہو، تکلیف پہنچے، مزہ چکھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے سیم وہی طریقہ ہے جو ہم نے لانچ کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو آپریشن کا خدا کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا، میڈیا والوں ڈھونڈو قرآن میں ڈاکٹروں کا خدا کہنے والا، وہ تھائی لینڈ یونیورسٹی کا، اس نے کہا کہ میں اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ کسی نے کہا کہ پڑھیے آپ۔ انہوں نے کہا پلیز ٹیل می فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، آئی وانٹ ٹو نو، میں جاننا چاہتا ہوں۔ شو می دا قرآن دکھاؤ مجھے، پلیز ٹیل می واٹ سیڈ، کیا کہا گیا ہے قرآن میں بتاؤ۔ جب اس کو ایک عالم دین نے ڈھنگ سے درس دیا قرآن کی اس آیت کا، ایک ایک باتیں بتائی، فَإِنَّهُ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، صادق آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ میری چیز ہے یہ پیدا کی ہوئی، میرا طریقہ ہے یہ بتایا ہوا، لیکن کینسر کا علاج تو اللہ نے قرآن میں بہت پہلے بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں
کچھ دن کے بعد وہ ڈاکٹر حجاز مقدس پہنچتا ہے. حجاز کی سرزمین پر ڈاکٹروں کی ایک کانفرنس ہوتی ہے. اس میں تھائی لینڈ کے اس ڈاکٹر کو مدعو کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, اور کہا یہ سب سے پہلے جب یہ مائک پہ جاتا ہے یہ اپنی تقریر پیش نہیں کرتا ہے مسلمانوں, نوجوانوں, بلکہ یہ کہتا ہے فرسٹ آف آل I am honored to be stand here and today I want to convert my religion into the Islam because Islam is a completely right religion. Islam is the best religion to the entire world. دنیا کے اندر سب سے بہترین کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. Therefore today decided and from the long time I have decided and I want to convert my religion into the Islam. میں پہلے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں, میں پہلے مسلمان بننا چاہتا ہوں. میڈیا والوں اٹھاؤ تاریخ, اس ڈاکٹر کو کس نے مجبور کیا تھا, کس نے اس کے گردن پر تلوار رکھی تھی؟ کسی نے نہیں, بلکہ قرآن کی صداقت نے, قرآن کے اچھے مضمون نے اس کو مجبور کیا تھا. وہ ڈاکٹر اسلام قبول کرتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے جو ڈاکٹریٹ اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں میں نے سیکھی ہے وہ قرآن کریم کے اندر جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ہے. جو میں نے سیکھا تھا کسی اور بک سے تو اس سے ممکن ہے کہ وہ ساری چیزیں جو دوسری کتابوں میں لکھی گئی وہ قرآن کریم سے مدد کے طور پر لی گئی تھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. یہ وہ ہے قرآن جس کے اندر ہر سمسیا کا سمادھان ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. دنیا والوں قرآن کو بدنام نہ کرو. نوجوانوں گانا تو آپ کو آتا ہے, خوب محفل لوٹ لیا, بے شرم رنگ کے گانے, پٹھان کے بے شرم گانے, وہ بھگوا کلر کے کپڑے پہن کر بار بار دیکھتے ہو. لیکن نوجوانوں کبھی توفیق ہوتی ہے کہ دن میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا جانتے, نماز کیسے پڑھو گے پھر؟ And just you have to learn to recite the holy Quran. قرآن کو پڑھنا سیکھیے, تلاوت کرنا سیکھیے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوشش کرو سمجھ کر پڑھنے کی. ٹرانسلیشن موجود ہے, نہیں سمجھ سکتے علماء کے پاس بیٹھو, بتائیں گے. دیکھو گے پڑھو گے تو نیکی ہے. کسی کتاب میں نیکی نہیں, قرآن پڑھنے پر نیکی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسی کتاب جس میں شک بھی نہیں. اس طرح کے مضامین کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے چونکہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں آج کی تاریخ میں. اس لیے ان کو بتایا جائے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو تمہارے ہر چیز, ہر مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر ہے, ہر مسئلے کا حل قرآن میں. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے, محبت کرنے, سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.